نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو اور بزرگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، اور تمام مسلمان بھائیوں کو، بزرگوں کو اور بہنوں کو رمضان کا چاند اور پہلا روزہ مبارک ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے سمیت تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے ان بھائیوں کے لیے اور ان بہنوں کے لیے خاص ہے جن کو رشتے کا مسئلہ ہے، شادیاں نہیں ہو رہی، عمر گزری جا رہی ہے، کہیں سے رشتے آتے نہیں ہیں، رشتے آتے ہیں پھر بات نہیں بنتی، رشتہ نہیں ہوتا۔ ان حضرات کے لیے آج کا جو عمل ہے یہ خاص ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اور رمضان المبارک کی برکت سے انشاءاللہ جو بھی میرا بھائی یا کوئی میری بہن اس وظیفے کو کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی رشتے کی پریشانی ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے تمام مسلمان بھائی جن کو رشتوں کی پریشانی ہے، یا جو میری بہنیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ پریشانی دور فرمائے۔ تو پیارے دوستو، کون سا وظیفہ ہے جس کو آپ نے شادی کے لیے، رشتے کے لیے، نکاح کے لیے کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے؟ یہ وظیفہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان المبارک میں ہی مکمل کرنا ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو رمضان کے آخری عشرے میں ملتی ہے تو بھی آپ جتنا دن رمضان کے باقی ہیں اس میں کریں، اور بقایا دن اگلے مہینے میں کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے 21 دن تک کرنا ہے۔ 21 دن تک اللہ تبارک و تعالی کے اس نام کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور دن میں 1 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے ٹائم پڑھنا ہے۔ فجر، ظہر، عصر، ان تینوں نمازوں کے درمیان دن کی روشنی میں آپ نے پڑھنا ہے۔ کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو 313 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کو اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا نام ہے؟ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے یا لطیف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کو، یا لطیف کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کے لیے، اپنی شادی کے لیے، جہاں آپ چاہتے ہیں، جس جگہ میرا کوئی بھائی یا میری کوئی بہن رشتہ کرنا چاہتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے یا چاہتا ہے، تو وہ رشتہ لڑکی کر رہی ہے یا لڑکا اس وظیفے کو کر رہا ہے، تو اگلے بندے کے شکل اور اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، میں فلاں شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ضرور نکاح تک اس رشتے کو پہنچائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنا میرے مسلمان
بھائی بہن رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے والدین پریشان ہیں، ان کے گھر والے پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام کی اس پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی برکت سے تمام بچے اور تمام بچیوں کے رشتوں کے لیے آسانی فرمائے۔ پیارے دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔